یہ مدرسہ ہے تیرا میں قدا نہیں ساقی، یہ مدرسہ ہے تیرا میں قدا نہیں ساقی، یہاں کی خاک سے انسان بنائے جاتے ہیں۔ میں مہانگر پالیکا اردو مرکزی اسکول نمبر 25 ہوں۔ میں اس شہر دھولیا کی قدیم اسکولوں میں سے ایک اسکول ہوں جسے ہر خاص و عام مہانگر پالیکا اردو مرکزی اسکول نمبر 25 کے نام سے جانتے ہیں۔ آج سے تقریباً 100 سال پہلے اسی جگہ پر میرا وجود عمل میں آیا تھا۔ اس وقت میرا نام نگر پریشد کے نام سے منسوب کیا گیا اور پھر جیسے جیسے دور گزرتا گیا مجھے بتدریج نگر پالیکا اور پھر مہانگر پالیکا اردو مرکزی اسکول کے نام سے جانا جانے لگا۔ سن 1923 میں مجھے جس سوچ و فکر کے ساتھ تعمیر کیا گیا تھا، آج 100 سال ہونے کے بعد بھی اسی نہج اور تعمیر کے ساتھ قائم و دائم ہوں اور اپنی پرانی جسمانی ساخت و تعمیر کے ساتھ اپنی قوم کے لیے اپنی خدمات انجام دے رہی ہوں۔ کیا آپ کو اس بات کا اندازہ ہے کہ میں نے ان 100 سالوں میں کیسے کیسے موسم کا سامنا کیا؟ تیز آندھیاں بھی چلی، طوفان بھی آئے، مگر میں لڑکھڑائی نہیں، بلکہ میں نے اپنے آپ کو اپنی قوم کے نونہالوں کے لیے ثابت قدم رکھا۔ اے میری قوم کے لوگوں، مجھے آج اپنی 100 سالہ زندگی پر فخر محسوس ہو رہا ہے، اور کیوں نہ ہو، میں نے میرا وجود اپنی قوم کی تعلیمی خدمات کے لیے وقف کر دیا۔ ان 100 سالوں میں مجھے بہت دکھ بھی سہنے پڑے اور آج بھی سہ رہی ہوں۔ مجھے بارہا اپنی قوم کی بے حسی پر افسوس بھی ہوا اور خیال آیا کہ میری اس خستہ صورتحال عمارت کو دیکھ کر اسے از سر نو تعمیر کرنے کا آج تک کسی کو خیال بھی نہیں آیا، جس قوم کے نونہالوں کے لیے میں نے تعلیمی آماج گا رہی ہوں۔ اے میری قوم کے ہمدردوں اور غمخواروں، میں نہ صرف ایک عمارت ہوں بلکہ مسلم قوم و ملت کے لیے ایک قدیم سرمایہ ہوں۔ میری آغوش میں نہ جانے کیسے کیسے دانشوران قوم، معماران قوم، سماجی خدمات گار، ڈاکٹرز اور انجینئرز وغیرہ نے اپنے تعلیمی سفر کا آغاز کیا اور آج وہ اپنی زندگی میں کامیاب ترین انسان بن کر اپنے اپنے شعبہ میں نمایاں خدمات انجام دے رہے ہیں۔ مجھے افسوس ہوتا ہے کہ میری آبیاری اور تجدید کاری کی کسی نے فکر نہیں کی۔ مزید مجھ پر اس طرح ظلم کیا جاتا ہے کہ کچھ لوگ اپنے گھر کو صاف ستھرا تو رکھتے ہیں اور میرے آنگن میں کوڑا کچرا لا کر ڈال دیتے ہیں۔ کیا ان کی نظر میں میری کوئی حیثیت نہیں ہے؟ کیا اسی لیے آپ کے پرخوں نے میری تعمیر کی تھی؟ کیا آپ سے میرا کوئی رشتہ نہیں؟ میں آپ سب کی ملکیت ہوں۔ میری حفاظت اور مجھے صاف ستھرا رکھنا، میرے اطراف کو صاف رکھنا آپ سب کی اخلاقی ذمہ داری ہے۔ مگر اے میری قوم کے لوگوں، جب ضرورت پڑتی ہے تو لوگ مجھے قوم کی ملکیت قرار دیتے ہیں اور پھر میری اس خستہ اور شکستہ صورتحال پر زباں خاموش کیوں رہتی ہے؟ کیوں مجھے سنوارنے کی کوشش نہیں کی جاتی؟ مجھے یاد ہے جب میرا وجود ہوا تو یہ سوچا گیا تھا کہ قوم اس کی آبیاری اور حفاظت کریں گی اور اس کی تعمیر و ترقی میں مدد کریں گی، مگر افسوس کہ آج 100 سال مکمل ہونے پر میں آباد تو رہ گئی ہوں۔ مجھے اپنی آغوش میں نونہالوں کے چہچہانے کی جو آواز سننے کی عادت سی تھی وہ تو برقرار رہی، لیکن میں جسمانی ساخت کے لحاظ سے بہت لاغر، کمزور اور بوسیدہ ہو گئی ہوں۔ پھر بھی میں اپنی قوم کے لیے خدمات انجام دے رہی ہوں اور میں دعا کرتی ہوں کہ خدا را تو میری اس خستہ صورتحال کو سنوارنے کے لیے قوم کا کوئی ایسا ہمدرد اور محب تعلیم بندہ بھیج دے جو میری اس صورتحال کو بدل سکے اور اپنی قوم کے اس قدیم سرمایہ کی حفاظت کر سکے۔ آمین۔